السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جی یہ صبح کا ٹائم ہے، آپ لوگ دیکھ کر ہی ویسے پہچان گئے ہوں گے کہ میں بنا رہی تھی یہاں پر ناشتہ بنا رہی ہوں سب کے لیے، اپنے میاں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ہم چاروں کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اور اچھا صبح ہوتے ہی ہے نا ایسا ہوتا ہے، بس گرمی ایسی ہوتی ہے کہ بس سورج جو ہے نا اپنے پورے عروج پر آ جاتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جب کچن میں آؤ تو ظاہر ہے جب چولہا جلاتے ہیں تو اور اس کی تپش ہوتی ہے، آگ کی ایک تپش ہوتی ہے، تو بہت زیادہ گرمی جو ہے نا دو گنی ہو جاتی ہے۔ تو اچھا ہم لوگ نا بڑے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا کہ ایک تو گرمی ہوتی ہے، جھنجھلا کر ہم لوگ بول دیتے ہیں زیادہ تر ہم کہ کیا عذاب ہے ہمارے لیے، ایک کام نہیں ہوگا یہ عذاب ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے دیکھیے عورت کو گھر کے کاموں کے لیے بنایا، مرد کو باہر کے کاموں کے لیے بنایا۔ تو عورتیں ہی تو کریں گی گھر کا کام، چاہے گرمی ہے یا جاڑا ہے، برسات ہے، کچھ بھی انہی کو کرنا ہے یہ گھر کے کام۔ تو ہم لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے کہ کیا عذاب ہے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی ہم گھر کے کام کرتے ہیں نا اللہ پاک ہمیں اس کی اجر ضرور دیں گے، اور یہ ہماری عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اچھا جیسے کہ ہم لوگ گھر کے کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم چولہے کے پاس تپ رہے ہیں، اور گھر کے اور بھی بتیرے کام ہوتے ہیں، اور جب کھانا بناتے ہیں تو ظاہر ہے آگ کے پاس ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی الگ تپش ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہوئے، یا آپ کے اگر آپ فادر کے گھر ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کے فادر ہیں یا بھائی ہیں، تو وہ بھی تو لوگ بھی تو باہر جب دھوپوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو سورج کی گرمی میں تب کے ہی تو ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے کما کر لے کے آتے ہیں، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے لا رہے ہیں، جس کے لیے بھی لا رہے ہیں، تو وہ بھی تو باہر گرمی میں جا کر ہی ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا سب، سورج میں گرمی میں تپتے ہیں، جب کہیں جا کر وہ ہم لوگوں کی ساری جو ہماری اپنے بیوی بچوں کی جو کو یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھ سکیں، ان کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو وہ بات وہی صحیح ہے کہ دونوں ہی افراد جو ہیں نا، جو دونوں افراد کا جو کام ہے نا وہ ایکولی ہے۔ دیکھیے ایک جل رہا ہے، ایک تو گھر کے اندر آگ کے سامنے جل رہا ہے، اور ایک باہر سورج کی روشنی میں اس کی تپش میں جل رہا ہے، تو دونوں کے ہی جو کام ہے نا وہ ایکولی ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میرا کام زیادہ محنت کا ہے، یا دوسرا یہ سمجھے کہ نہیں میرا کام زیادہ محنت کا ہے، میں سورج میں تپ رہا ہوں یا جل رہا ہوں، یا عورت یہ سوچے کہ نہیں میرا کام زیادہ محنت کا ہے، میں چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں آگ کے سامنے نہیں، ایسا بالکل نہیں، یہ دونوں کے کام ہی ایکولی ہیں۔ دیکھیے عورت سے گھر چلتا ہے، اور مرد جو ہے وہ باہر سے کما کر لے کے آئے گا، تبھی وہ جو گھر کا جو نظام ہے نا تبھی چل پائے گا، جب تک وہ کما کر نہیں لے کے آئے گا تب تک عورت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ ایکولی ہیں۔ تو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، سب کے لیے ناشتہ۔ تو ایسا تھا کہ میرے ہسبینڈ تھے نہیں 2 دن سے، تو وہ آئے جب تو مطلب صبح کے سحار میں آئے تھے، تو میں نے کہا ویسے تو میں آج کل ذرا لیٹ اٹھ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سمر ویکیشن ہے، لیکن آج میرے ہسبینڈ باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے تو میں ان کے ساتھ ہی ساتھ آ گئی۔ میں نے کہا جلدی سے جب تک وہ واک شاپ، کیونکہ ان کی تو ضروری ہے واک کرنا، تو میں نے کہا جب سے وہ واک سے نمٹ کر آئیں گے تب تک میں اچھا سا بریک فاسٹ ایک بنا لیتی ہوں، کیونکہ جب اب یہ مرد حضرات نا باہر جاتے ہیں تو گھر کے کھانے بہت مس کرتے ہیں، تو میں انہی کے لیے سب کے لیے آج اچھا سا بڑھیا سا بریک فاسٹ بنا رہی تھی۔ بریک فاسٹ میں وہی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بریڈ ہیں اور یہ پراٹھے وغیرہ اور یہ انڈا ونڈا یہ سب کر لوں گی خیر۔ تو اچھا یہاں پر یہ میں کہہ رہی تھی نا کہ آگ میں جلنا یہ سب، تو میں تو اللہ پاک سے خیر یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو آگ ہے یہ دھوپ میں جلانا ہے، یہ ہم آگ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جل رہا ہے، تو بھائی یہ تو ہے ہی، کیونکہ جب دنیا میں رہنا ہے تو یہ تو سب کرنا ہی پڑے گا، ہمیں دھوپ میں بھی چلنا پڑے گا اور آگ کے سامنے بھی چلنا پڑے گا۔ بس میری تو اللہ پاک سے یہی اور اس چیز کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ تو یہ اس میں تو سب خیر دنیا میں جب رہنا ہے تو اس چیز میں تو خیر ہم سب کو جلنا ہی پڑے گا۔ بس اللہ پاک سے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر اور حشر کی گرمی سے بچائے، وہاں کی گرمی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی آپ نے میرا تھمبنیل دیکھا ہوگا، تو تھمبنیل پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ میاں کو مٹھی میں کیسے کریں، یا میرے میاں جو ہیں وہ زن مرید ہیں تو یہ بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں جس پر جو ہے نا دنیا جو ہے بہت باتیں بناتی ہے۔ اب کیا کرا جائے دنیا والوں کا، دنیا کا تو کام ہی ہے، مطلب دنیا کے جو لوگ ہیں نا ان کا تو کام ہی ہے اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن خیر دنیا کہتی ہے تو کہنے دیں۔
لیکن بیچاری بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مطلب یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے میاں جو ہے نا ہمارا کہنا نہیں مانتے، یا ہم سے محبت نہیں کرتے، یا ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، بس ہر وقت جو ہے نا بس لڑتے ہی رہتے ہیں، یا ایک وہ ہوتی تھی کھا جانے والی نظریں، بس یہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر کسی کا جو ہسبینڈ ہے نا اگر اپنی بیوی سے اچھے سے بولتا ہے، چالتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو بس دنیا والے اس کو جو ہے نا ایک وہ دے دیتے ہیں خطاب کہ بس یہ تو زن مرید ہے، یہ بندہ جو ہے یہ تو زن مرید ہو گیا۔ آپ لوگ کمنٹ سے بتانا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو زن مرید بنانا چاہتی ہیں یا اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں تو چلیے آج میں آپ کو اس کا ٹپس دیتی ہوں کہ آپ کیسے اپنے میاں کو اپنی مٹھی میں کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ ایک آدمی کے دل تک پہنچنے کا راستہ نا اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اور یہ بات جو ہے نا 50% صحیح ہے۔ اب دیکھیے میرے ہسبینڈ یہ 2 دن سے باہر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو تھا نا گھر کا کھانا بہت مس کرا، کیونکہ وہ زیادہ تر وہ گھر کا ہی کھانا کھاتے ہیں، باہر کا کھانا ان کو زیادہ پسند نہیں آتا، میرے ہاتھ کا پسند آتا ہے۔ تو اب مجھے پتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں تو میں ان کے لیے ایک اچھا سا بریک فاسٹ بنا رہی ہوں۔ اسی طریقے سے میری بہنوں آپ بھی اگر اپنے میاں کا دل جیتنا چاہتی ہیں نا تو اچھا کھانا بنایا کریے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ صبح میں آ رہے ہیں تو اچھا سا بریک فاسٹ بنائیے، اگر ڈنر کے ٹائم آ رہا ہے تو اچھا سا ڈنر بنائیے، لنچ کے ٹائم آ رہا ہے تو اچھا سا لنچ بنائیے۔ تو وہ کیوں نہیں ہوں گے پھر آپ سے، کیوں محبت نہیں کریں گے جب آپ ان کا اس طریقے سے خیال دھیان رکھیں گی؟ اب دنیا والے اس کو کچھ بھی نام دے دیں، اب اس محبت کو نام وہ زن مرید پہ دے دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اس نے تو اپنی میاں کو مٹھی میں کر لیا۔ آپ دنیا والے ہیں، یہ تو دنیا والوں کا کام کیا ہے؟ جلنا ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ جلن میں حسد میں کہی جاتی ہیں کہ اس نے اپنے میاں کو مٹھی میں کر رکھا ہے، یا وہ تو اپنی بیوی کا زن مرید ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹپ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے زن مرید، کیا زن مرید، کیا لفظ ہے یہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ زن مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک جاہلانہ لینگویج جو دنیا والے استعمال کرتے ہیں وہ میں بتاتی ہوں، بلکہ دنیا والے نہیں، یہ سسرال والے ہی اپنے بیٹے کو یہ خطاب اس ٹائٹل سے نوازتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آسان بھاشا میں یا جاہل بھاشا میں جورو کا غلام۔ مطلب کہ وہ اگر ان کا بیٹا ان کی بہو سے یا ان کی بھابھی سے اچھے سے بول رہا ہے، اس سے پیار محبت سے رہ رہا ہے، ان دونوں میں پیار محبت ایک اتفاق ہے، تو اس کو نام دے دیا جاتا ہے جورو کا غلام، کہ یہ تو بالکل جورو کا غلام ہو گیا ہے، یا یہ بالکل یہ تو زن مرید ہو گیا ہے، یا بیوی نے اس کو اپنی مٹھی میں کیسے کر لیا ہے۔ تو میری بہنوں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ سسرال سے ہی اٹھتی ہیں، کیونکہ سسرال والے لڑکی کے میکے والے تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو سسرال والے ہی کہتے ہیں، کیونکہ سسرال والے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے بہو بیٹے میں ایک کا اتفاق ہو، یا بھائی بھاوج میں ایک کا اتفاق ہو، پیار سے نہیں۔ شاید وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا اس کو جوتی کی نوک پر رکھے، شاید جبھی ان کے دلوں کو تسلی ملے گی۔ لیکن ہم لوگوں کو ہار نہیں ماننا ہے، ہم لوگوں کو اپنے میاں کے دل جیتنا ہے۔ دنیا والوں کا کام ہے کہنے دو، کہہ رہے ہیں کہنے دو، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنی پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے میاں کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کریں۔ تو میری پیاری بہنوں جو کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے میں کچھ ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو پہلے دن سے ہی فالو کرنا ہے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں تو خیر وہ تو اب پتہ نہیں ان کے ٹائم کتنا ٹائم ہو گیا یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن ہاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی یہ جو میرے ٹپ ہیں وہ نا ٹپس جو ہیں ان کو فالو کر سکتی ہیں۔ تو چلیے، اور جن کی پہلے سے شادیاں ہو چکی ہیں تو چلیے وہ اب کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے کامیابی ضرور ملے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نمبر 1 پہ جو آتا ہے، ہمیں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ ہر بات ماننی پڑے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو ہم وہ بات بھی مان لیں، اب ہمیں ان کو صحیح لگ رہی ہے لیکن ہماری نظر میں وہ غلط ہے، تو ہم لوگ نا آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے اس بات کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، مگر بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ نا ان میاں کو جو ہے نا پیار محبت کی بھاشا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پیار محبت کی بھاشا سے ہم مطلب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ان سے منوا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر آتی ہے کہ ہم دونوں کی مطلب آپ دونوں کی میاں بیویوں کے بیچ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان باتوں میں کسی تیسرے کو انوالو نہ کریں۔
مطلب وہ بس آپ دونوں کے بیچ میں ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے کہ میری بہنوں اگر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، میں ان سے یہی کہوں گی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے نا کھانا بنانا ضرور سیکھ لیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میاں کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، تو پلیز اگر آپ لوگوں سے کھانا بنانا نہیں آتا ہے نا، پلیز آج ہی سے شروع کر دیے کھانا بنانا سیکھنا۔ اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، خیر اب ان کی تو شادیاں ہو چکی ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، خیر ان سے کھانا نہیں بنانا سکتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بھی کھانا بنانا سیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کس سے کھانا بنانا سیکھیں گے، خیر یہ تو شادی سے پہلے ایک ماں ہی بنانا سکھاتی ہے۔ اب سسرال میں بہت لکی ہوتی ہیں کہ سسرال میں وہ لڑکی ہیں کہ سسرال میں ان کو کوئی کھانا بنانا سکھا دے۔ اگر کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں سکھا رہا ہے نا، تو یوٹیوب جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے، طرح طرح کے اتنے بہترین کھانے ہیں۔ اگر آپ کے میاں جس طرح کا بھی کھانا کھانا پسند کرتے ہیں نا، اس طرح کے کھانے بنانا سیکھ لیں۔ اور میں آپ کو اپنے میاں کا بتاؤں، میرے میاں کچھ چیزیں ایسے تھی جو کہ وہ شادی سے پہلے نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن الحمد للہ وہ چیزیں شادی کے بعد انہوں نے کھانا شروع کر دی ہیں۔ تو اب میں وہ چیزیں آپ کو کیا گنواؤں، تو چلیے خیر میں نے آپ کو بس یہ بتا دیا کہ میرے میاں نے وہ چیزیں بھی کھانا اسٹارٹ کر دی ہیں جو کہ وہ شادی سے پہلے بالکل نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر آپ اچھا کھانا بنانے والی ہوں گی نا، تو آپ کے میاں وہ چیزیں بھی کھانے لگے کہ جو کبھی انہوں نے شادی سے پہلے کھائی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے کھانا بنانا، سب سے پہلے کھانا بنانا ضرور سیکھیں۔ اور نمبر 4 پر آ جاتی ہے گھر کی صاف صفائی۔ دیکھیے گھر کی صاف صفائی بھی بہت ضروری ہے سیکھنا۔ یہ تو شاید میرے خیال سے جہاں لڑکی مطلب لڑکیوں کا اندر اچھا یہ ماؤں کو دیکھ کر خود بھی آنے لگتا ہے۔ اگر جیسے میری بیٹی تھی، میری بیٹی بہت چھوٹے پن سے مجھے دیکھ کر بہت سارے کام کرا کرتی تھی، تو میں اس کو منع نہیں کرتی تھی، میں کہتی تھی چلیں کرنے دیں۔ اب دیکھیے ماشاء اللہ سے وہ تھوڑا بہت میرا سمر ویکیشن چل رہا ہے تو تھوڑا بہت میرا ہاتھ بٹا ہی دیتی ہے، اور آگے چل کے اس کے لیے ہی اچھا ہوگا۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ بھی گھر کے کام کاج ضرور کرا کریں۔ گھر کی صاف صفائی یہ بہت ضروری ہے، کھانا بھی ضروری ہے، کھانا پکانا بھی ضروری ہے، گھر کی صاف صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ بہت کام آنے والے ہیں آپ کو۔ یہ ابھی تو اب بہت برے لگتے ہوں گے، ایسا لگتا ہوگا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیا ہے، ہم کیوں کھانا بنانا سیکھیں یا کیوں ہم صاف صفائی کریں۔ تو نہیں، ابھی سے اگر آپ سیکھیں گی نا تو یہ آپ ہمیشہ خوشی کر لیں گی۔ اور اچھا یہ جو ہے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی صاف صفائی کا بھی، اپنی بھی صاف صفائی کا دھیان رکھیں، اپنا بھی دھیان رکھیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، پراپر پوری الگ سے ہی اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہ بس ابھی تو خالی یہی ایک ٹپ دے دوں گی کہ گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی دھیان اور خیال رکھیں۔ اور اچھا ایک یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کے ایسے حالات نہیں ہیں، مطلب کماتے ہیں، تو اس میں ہی کم بجٹ میں ہی اپنے گھر کو چلا کر دکھائیں۔ تو یہ بھی ایک ہسبینڈ کا دل جیتنے کی جو ہے نا ایک اچھی بات ہے۔ تو بس یہ چند میں نے آپ کو ٹپس دے دی، ویسے تو بہت سارے ہیں، ابھی تو خیر میرے دھیان میں یہی آئے، جو دھیان میں آئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں میرے ٹپس یا میری آج کی ویڈیو، تو پلیز لائک ضرور کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ کیسی لگی۔ اور یہاں دیکھیے میں نے اتنی ساری آپ لوگوں سے باتیں بھی کر لی، اور یہاں میرا بریک فاسٹ بن کے دیکھیے یہ ہوتی ہے محبت۔ میں نے ناشتہ بنا کر پہلے میاں کو بچوں کو دے دیا تھا، بعد میں ہم اپنا بنا کر لے کر آئیں گے، لیکن یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے جب تک میں آ کر نہیں بیٹھی، میرے ہسبینڈ نے اپنا بریک فاسٹ شروع نہیں کرا۔ حالانکہ بچوں نے شروع کر دیا، لیکن میرے ہسبینڈ برابر مجھے آواز دے رہے تھے کہ میرا نام لے کر کے آ جاؤ۔ میں نے کہا ابھی آ رہی ہوں، بس میں اپنے لیے تھوڑا سا بنا لوں۔ تو دیکھیے انہوں نے پراٹھا نہیں کھایا تھا، اب میں کھا رہی ہوں تو انہوں نے کھانا اسٹارٹ کرا۔ تو دیکھیے یہ ہوتی ہے محبت۔ اور ایک میں آپ کو یہ ٹپس دوں کہ اگر آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، تو ساتھ میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں، جس سے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو ایک دوسرے کو ایک لقمہ تو ضرور اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کریں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اور یہاں پر ایک میں آپ کو محبت کا ثبوت ایک اور دکھاتی ہوں، دیکھیے میرے ہسبینڈ نے میرے لیے دوائی بنائی ہے، جو کہ مجھے پینا ضروری ہے یہ، کیونکہ میں آپ لوگ بتائی دوں، کیونکہ کچھ مجھے کانسٹیپیشن کی شکایت چل رہی ہے، لیکن میں اپنا خیال نہیں رکھتی ہوں، سب کا خیال رکھ لوں گی، اپنا خیال نہیں رکھوں گی۔ تو میرے ہسبینڈ کی یہ انہوں نے یا تو مجھے یاد دلا دیں گے اگر میں آناکانی کرتی ہوں نا، تو خود مجھے یہ دوائی دیتے ہیں بنا کر۔ تو اور کچھ زیادہ بھی تو نہیں، صرف گرم پانی کر اس میں یہ ڈال کر اور یہ پینا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تم نے دوائی لی؟ میں نے کہا نہیں لی۔ تو انہوں نے فوراً سے مجھے گرم پانی کرا، کیٹل میں کپ میں ڈال کر مجھے وہ دوائی بنا کر دی، بولے پیو۔
تو دیکھیے یہ ہوتی ہے، اگر ہم اپنے ہسبینڈ کا دھیان رکھیں گے تو ظاہر ہے ہسبینڈ پھر ہمارا دھیان رکھے گا، اور یہی محبت ہوتی ہے۔ اب لوگ دنیا والے اس کو کیا نام دے دیں تو یہ دنیا والے جانیں، ارے کہنے دو، دنیا والے کہہ رہے ہیں نا تو کہنے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خوش ہیں نا تو بس یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ تو یہاں پر ہمارا بریک فاسٹ بھی ہو گیا، اور اب بس یہ تھا کہ کچن کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، ظاہر ہے جب میاں اتنی آوازیں دے رہے تھے تو اب ظاہر تھا کہ میں کچن تھوڑی صاف کر کے جاتی، تو میں چلی گئی تھی، تو اب میں آ کر کچن کی صاف صفائی کروں گی، اور بس پھر اس کے آگے کے جو ہے نا سارے کام جو ہے نا وہ اب کرے جائیں گے۔ اچھا، آج میں نے آپ کو فل دکھایا کہ میں نے ناشتہ جو بنایا تھا، آج میں نے پوری اسی کے اوپر ہی، میں نے کہا چلے آج اس کے اوپر ہی پوری ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ میں کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ چلے آج اس والے ٹاپک پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو اچھا، اگر آپ لوگوں کو نا، میں پھر ایک بار کہوں گی، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو تو لائک ضرور کرنا، کمنٹس کرنا، اور میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا۔ اچھا، یہاں پر میں کچھ نئے نیو سبسکرائبر جو ہیں میرے، مجھ سے جو جڑ رہے ہیں اور وہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں نا، تو میں ان کا نام لوں گی آج۔ اچھا، کئی بار سے میں سوچ رہی تھی کہ ان کے نام لے لوں۔ ایک سائمہ خان مجھ سے جڑی ہیں، تو انہوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا اس دن، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا، کوئی جب نیو آتا ہے نا، نیو سبسکرائبر کوئی آ کر مجھے کمنٹس کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جو پرانے ہیں وہ تو میں ان کو تو اب میں بہت اچھے سے جان گئی ہوں، اس میں سے بہت سے ایسے نام ہیں، میں نام بھی لیتی ہوں، چاندنی صاحبہ ہیں، آفرین ہیں، اور بھی بہت سے، ہبا ہیں، اور ایک عظمیٰ ہیں، بہت سارے ہیں، کیونکہ ان کی آئی ڈی الگ الگ نام سے بنی ہوئی ہے، تو لیکن مجھے ان کے نام پتہ ہیں ان لوگوں کے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک رینا ہیں، ایک ہنا صاحبہ ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو اچھا، یہ جو ہیں سائمہ خان جو ہیں، انہوں نے ایک بار اور مجھے کرا تھا، میں نے بیٹے کی ڈرائنگ کا ایک شارٹس لگایا تھا تو انہوں نے تب بھی کرا تھا، تو اب کی بار انہوں نے اب سے ایک دو ویڈیو پہلے انہوں نے مجھے کمنٹس کرا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا ان کو مطلب کمنٹس پڑھ کر۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ ویڈیو تو واچ کرتے ہیں نا، تو پلیز ایک کمنٹس بھی کر دیا کریں، کم سے کم کچھ نہیں تو ماشاء اللہ ہی لکھ دیا کریں، یا نائس ہی لکھ دیا کریں، کچھ تو لکھ دیا کریں جس سے مجھے پتہ چلے کہ ہاں کس نے میرا جو تھا نا وہ دیکھا۔ اور بس آپ لوگوں کا کس طریقے سے میں شکریہ ادا کروں جو اتنے میرے مطلب سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں، جو میرے سب مطلب روز کے ایک دو جو بھی بڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں۔ بس اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے میں اور اونچائیوں تک، بلندیوں تک پہنچ جاؤں۔ بس یہ جو ہے بس آپ لوگوں کے سپورٹ اور ایک اللہ کی مطلب اللہ کی جب رضا ہوگی تبھی ہوگا یہ، اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے۔ تو بس یہی تھا میرا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا، پھر ایک بار کہوں گی کہ لائک ضرور کر دینا، اور کمنٹس بھی ضرور کرنا، ضرور کرنا، اور نیو ہے تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر لینا۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں پھر انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔